کتاب میرداد کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دی بک آف میرداد کی یہ 32ویں قسط ہے اور کوشش یہی ہوگی کہ اس کے بعد صرف ایک ہی قسط ہو یا شاید آج کی قسط میں ہی دونوں ابواب کو شامل کر لیا جائے۔ یہ قسط کشتی کے روز کے حوالے سے اور ان کے رسوم و روایات کے حوالے سے اور شمع زندگی کے متعلق بطحار کے سلطان کے پیام کے متعلق ہے۔ تو آج کہانی کو جو انجام ملنا ہے اس میں دی بک آف میرداد کا نچوڑ شامل ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط شامل سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے پہلی جو اقساط ہیں ان کو ایک مرتبہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور اس کتاب کے فوراً بعد کوئی اور کتاب کا انتخاب کیا جا سکے۔ میروندہ بتاتا ہے کہ جب سے مرشد بطحار سے لوٹا تھا شمادم اکیلا الگ تھلگ اور روٹھا روٹھا سا رہتا تھا، مگر جو کشتی کا روز قریب آنے لگا وہ حشاش اور نہایت زندہ دل ہوتا گیا۔ اس نے معمولی سے معمولی تبدیلی تک پیچیدہ تیاریوں کی کمان سنبھال لی۔ انگور بیل والے روز کی طرح کشتی کا روز بھی ایک دن سے بڑھا کر ہفتہ بھر کے لیے زندگی سے بھرپور جشن میں تبدیل کیا جا چکا تھا اور وہاں ہر قسم کے مال و متاع کا تیزی سے بیوپار ہوتا تھا۔ اس روز کی بہت سی عجیب و غریب رسموں میں نہایت اہم یہ تھیں کہ قربانی کے بیل کو ذبح کرنا، صدقہ کی آگ روشن کرنا، اس انگ سے پرستشگاہ میں نئے چراغ کو پرانے چراغ کی جگہ رکھا جانا، اور یہ سبھی کام سردار آپ ہی پوری رسم کے مطابق انجام دیتا تھا۔ اس کام میں عوام اس کا ہاتھ بٹاتے تھے اور آخر میں ایک شخص نئے چراغ سے اپنی شمع روشن کرتا۔ بعد ازاں یہ شمع گل کر دی جاتی اور بدروحوں سے بچنے کے لیے بطور طلسم یا تعویذ نہایت چوکسی سے سنبھال کر رکھ دی جاتی۔ رسموں کے مکمل ہو جانے کے بعد آخر میں دستور کے مطابق سردار تقریر کرتا۔ انگور بیل والے روز کی مانند کشتی کے روز کے زائرین نذرانوں اور تحفوں سے خالی ہاتھ نہیں آتے۔ زیادہ تر زائرین بیل، مینڈھے اور بکرے لاتے جو صریحاً کشتی کی نذر کیے جاتے، بیل کے ساتھ قربانی کے لیے ہوتے، لیکن اصل میں وہ ذبح نہیں کیے جاتے بلکہ کشتی کے مویشیوں میں شامل کر لیے جاتے تھے۔ نئی قندیل عموماً دودھیا کوساروں کے کسی سلطان یا امیر کی طرف سے نذر کی جاتی، کیونکہ یہ نذرانہ پیش کرنا بڑی عزت اور استحقاق سمجھے جاتے اور یہ نذرانہ پیش کرنے کی خواہش مند بہت سے لوگ ہوتے۔ اس لیے یہ روایت قائم کی گئی کہ اگلے سال کے لیے گزشتہ سال کی تقریب کے اختتام پر قرآن اندازی کر کے انتخاب کر لیا جاتا کہ کس نے شمع روشن کرنی ہے۔ سلطان اور امراء اور رؤساء میں اشتیاق اور عقیدت کا باہم مقابلہ ہوتا۔ ہر ایک کی آرزو ہوتی کہ اس کی قندیل تمام گزشتہ قندیلوں سے زیادہ قیمتی اور ڈیزائن کی خوبصورتی اور فن کے اعتبار سے سب سے افضل ہو۔ اس سال قندیل کے لیے قرعہ بطحار کے سلطان کے نام نکلا تھا اور سب لوگ بیش قیمت نئی قندیل کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ سلطان بطحار اپنی فیاضی اور کشتی کے واسطے انتہائی خلوص کے لیے مشہور تھا۔ اس روز کی شام شمادم نے ہمیں اور مرشد کو اپنے حجرے میں بلایا اور ہم سے زیادہ مرشد سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کچھ یوں کہا کہ کل کا روز بڑا متبرک دن ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھا جائے۔ پچھلے دنوں جو بھی تنازع ہوئے ہیں وہ ہمیں یہیں اور ابھی دفن کر دینے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی کی پیش قدمی کی رفتار میں کاہلی یا اس کے اشتیاق میں کوئی کمی آ جائے اور خدا نہ خواستہ یہ رک جائے۔ مزید شمادم نے کہا کہ میں اس کشتی کا سردار ہوں، اس کی کمان کا دشوار فرض مجھ پر عائد ہے، اس کا راستہ طے کرنے کا استحقاق میرا ہے۔ یہ فرض اور استحقاق مجھے ورثے میں ملے ہیں جو میری موت کے بعد تم میں سے کسی ایک کو منتقل ہو جائیں گے۔ جس طرح میں اپنے وقت کا انتظار کرتا رہا ہوں تمہیں بھی اپنے وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اور اگر میرداد کے حق میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کو میری خطاب معاف کر دینی چاہیے۔ میرداد نے یہ بات سنی تو آگے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ تم نے میرداد کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ تم نے تو شمادم کے ساتھ انتہائی زیادتی کی ہے۔ شمادم کہنے لگا کہ کیا شمادم کو شمادم کے ساتھ بے انصافی کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ جواباً میرداد بولا، بے انصافی کرنے کی آزادی
یہ الفاظ باہم کس قدر بے جوڑ ہیں، کیونکہ اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اپنی ہی اس بے انصافی کا غلام بن جانا ہے، جبکہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنا غلام کے غلام بن جانا ہے۔ بے انصافی کا بوجھ اٹھانا کس قدر مشکل ہے۔ شمادم: اگر میں اپنی بے انصافی کا بوجھ اٹھانے کے لیے رضامند ہوں تو تم اس سے کیا سروکار؟ میرداد: کیا کوئی بیمار دانت منہ سے کہے گا کہ اگر میں اپنا درد برداشت کرنے کو تیار ہوں تو تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ شمادم: مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اپنا بوجھل ہاتھ مجھ سے دور رکھو اور مجھ پر اپنی شاطر زبان کے چابک نہ مارو۔ مجھے اپنی باقی کے دن اسی طرح جی لینے دو جس طرح اب تک میں جیتا اور جد و جہد کرتا آیا ہوں۔ جاؤ اپنی کشتی کہیں اور جا کر بنا لو، مگر اس کشتی کو تنہا چھوڑ دو۔ دنیا تمہارے اور میرے لیے اور تمہاری کشتی کے لیے اور میری کشتی کے لیے بہت وسیع ہے۔ کل میرا دن ہے، تم لوگ ایک طرف رہو، مجھے اپنا کام انجام دینے دو، میں تم میں سے کسی ایک کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ خبردار، شمادم کا انتقام اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ خدا کا۔ خبردار، خبردار۔ نیرندہ بتاتا ہے کہ ہم سردار کے حجرے سے باہر نکل آئے اور مرشد نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا کہ شمادم کا دل ابھی بھی شمادم کا دل ہے۔ نیرندہ بتاتا ہے کہ شمادم بہت خوش ہوا، جبکہ اگلے دن تمام رسومات نہایت احتیاط سے بغیر کسی قسم کے ناگوار حادثات کے اس وقت تک چلتی رہیں جبکہ نئی قندیل پیش کی جانی اور اس کو روشن کیا جانا تھا۔ اسی لمحے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا لمبا اور سجیلا نوجوان بڑی مشکل سے اپنی کوہنیوں کے زور سے کھچا کھچ بھیڑ میں سے اپنا راستہ بناتے ہوئے پرستشگاہ کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی لمحے ہر ایک منہ سے سرگوشی سنائی دی کہ وہ شخص بطحار کے سلطان کا نجی سفیر ہے جو نئی قندیل لے کر آیا ہے۔ سبھی اس بیش قیمت خزانے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ شمادم سبھی کی طرح یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ نہایت بیش قیمت تحفہ لیے ہوئے ہے بہت جھک کر آداب بجا لایا، لیکن اس شخص نے دبی زبان میں آہستہ سے شمادم کو کچھ کہا اور اپنی جیب میں سے ایک چرمی کاغذ نکالا اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس میں بطحار کے سلطان کا پیغام ہے جو اس کو ذاتی طور پر پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ رہا تھا کہ بطحار کے سلطان کی جانب سے آج کشتی کے روز اکٹھے ہوئے دودیا کوہساروں کے ساتھیوں کے لیے امن اور برادرانہ شفقت۔ آپ سب کشتی کے لیے میری پرجوش عقیدت کے زندہ گواہ ہیں۔ چونکہ اس سال کی قندیل نظر کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میں نے کشتی کے شایان شان نذرانہ پیش کرنے میں اپنی فہم اور دولت استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میری کوششوں کا انعام بھی اچھا ملا ہے، کیونکہ جو قندیل میری دولت اور میرے دستکاروں کی کاریگری نے بالآخر پیدا کی وہ واقعی ایک قابل دید عجوبہ تھی۔ مگر رب غفار اور مہربان تھا جو میری گھنونی مفلسی کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مجھے ایک ایسے چراغ کے پاس لے آیا جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیاتی ہے اور وہ کسی کے بجائے بجھتی نہیں۔ اس کی خوبصورتی بے مثل اور بے داغ ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں ندامت سے بھر اٹھا کہ میں نے کسی وقت اپنی قندیل کو اس کی قیمت کے برابر سمجھا تھا، اس لیے میں نے اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ چراغ ہے جو ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا، جس کی میں تم سب سے دلی طور پر سفارش کرتا ہوں۔ اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو شادکام کرو اور اس سے اپنی شمع روشن کرو۔ دیکھو وہ تمہاری رسائی کے اندر ہے، اس کا نام ہے میرداد۔ کاش تم اس کی روشنی کے لائق بن جاؤ۔ پیامبر نے ابھی بمشکل اپنے آخری الفاظ زبان سے نکالے ہی تھے کہ شمادم جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا اچانک یوں غائب ہو گیا جیسے وہ کوئی آسیب ہو۔ مرشد کا نام بھاری ہجوم میں کنوارے جنگل میں تیز آندھی کے جھونکے کی طرح گھوم گیا۔ سبھی اس زندہ چراغ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے جس کا بطحار کے سلطان نے اپنے پیغام میں اس قدر دلکش انداز میں ذکر کیا تھا۔ تبھی مرشد ممبر کے زینے پر چڑھ کر ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے دکھائی دیا اور فوراً ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانی ہجوم اس طرح پرسکون ہو گیا جیسے کہ وہ ایک ہی انسان ہو، ہمتن گوش، مشتاق اور چوکس۔ تبھی مرشد نے زبان کھولی اور فرمایا، آپ میرداد سے کیا چاہتے ہیں؟ پرستشگاہ کی زیبائش کے لیے ہیروں کے مرصع سنہری قندیل؟ لیکن میرداد نہ تو کوئی زرگر ہے نہ ہی جوہری۔
اگرچہ وہ ایک روشنی کا مینار اور ایک بندرگاہ ضرور ہے۔ یا تم نظروں سے بچنے کے لیے تعویذ کی تلاش میں ہو؟ ہاں، امیرداد کے پاس تعویذات ہیں، مگر بہت اور قسم کے تعویذات۔ یا کہ پھر تم کسی روشنی کی تلاش میں ہو تاکہ تم اپنے طے شدہ راستوں پر سلامتی سے چل سکو۔ دراصل یہ بات ہے کتنی عجیب، تمہارے پاس سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر بھی تمہیں ٹھوکر کھا کر گر جانے کا خوف لاحق ہے۔ تو پھر تمہاری آنکھیں تمہاری راہبری کے قابل ہی نہیں ہیں، یا پھر روشنی تمہاری آنکھوں کے لیے ناکافی ہے۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو بغیر آنکھوں کے رہ سکے؟ ایسا کون ہے جو سورج پر بخیل ہونے کا الزام لگا سکے؟ وہ آنکھ کس کام کی جو پاؤں کو راہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گرنے سے تو بچا لے، لیکن جب نفس اپنا راستہ ٹٹولنے کی ناکام کوشش کرتا ہو تو اسے ٹھوکر کھاتے اور لہو لہان ہونے کے لیے چھوڑ دے؟ وہ روشنی کس کام کی جو آنکھ کو تو پرنور کر دے مگر روح کو خالی اور بے نور ہی رہنے دے؟ تم میرداد سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ خواہش بنیادی طور پر یوں اور نور سے لبریز روحوں کے لیے ہے جس کے لیے تم واویلا کر رہے ہو، تو پھر تمہارا واویلا رائے گاہ نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق انسان کی روح اور نفس سے ہے۔ آج کے دن کے لیے جو خود پہ فتح پانے کا شاندار دن ہے، تم اپنی طرف سے کیا کیا نذرانہ لائے ہو؟ تم بکرے، مینڈے اور بیل لائے ہو۔ وہ قیمت جو تم اپنی نجات کے لیے ادا کرنا چاہتے ہو کتنی سستی ہے، بلکہ وہ نجات جسے تم خریدنا چاہتے ہو کتنی سستی ہے۔ انسان کے لیے بکری پر فتح حاصل کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور دراصل کسی بھی انسان کے لیے اپنی جان کی عوض ایک لاچار بکری کی جان بطور فدیہ پیش کرنا شرمناک بات ہے۔ تم نے آج کے روز کے لیے جو ایک مستحکم اعتماد اور نہایت برحق قرار دی گئی محبت کا روز ہے، اپنی طرف سے کیا حصہ ڈالا ہے؟ ہاں، تم نے یقیناً بہت سی رسومات انجام دی ہیں اور بہت سی دعائیں زیر لب پھسپسائی ہیں، لیکن ہم تو تمہاری ہر حرکت کے ساتھ ساتھ رہے، اور نفرت نے تمہاری ہر دعا پر آمین کہا۔ کیا تم یہاں طوفان پر فتح کا جشن منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے؟ تم کیسے اس فتح کا جشن منانے آئے ہو جس نے تمہیں شکست خوردہ کر دیا ہے؟ کیونکہ اپنے سمندروں کو فتح کرتے ہوئے نوح نے تمہارے سمندروں کو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو فتح کرنے کا راستہ بتایا تھا۔ اور دیکھو تمہارے سمندر غضبناک ہو رہے ہیں اور تمہاری کشتی کو ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب تک تم اپنے طوفان پر حاوی نہیں ہو جاتے، تم آج کا جشن منانے کے لائق نہیں ہو۔ تم میں سے ہر کوئی ایک طوفان ہے، ایک کشتی اور ایک ملاح ہے۔ جب تک وہ دن نہیں آ جاتا، جب تک کہ تازہ پانیوں سے دھلی اور اچھوتی زمین پر اپنی کشتی سے اتر نہیں جاتے، تم اس روز کا جشن منانے کی جلد بازی نہ کرو۔ تم یہ جاننا چاہو گے کہ انسان اپنے لیے طوفان کیسے بنا؟ جب مقدس رضائے کل نے آدم کو چیر کر جوڑے میں بدل دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو جان سکے اور اس واحد سے اپنی وحدانیت کو پہچان سکے، تب وہ ایک مرد اور ایک عورت بن گیا۔ ایک نر آدم اور ایک مادہ آدم تھی۔ تبھی اس کے دل میں خواہشات کا طوفان برپا ہو گیا جو دوئی سے پیدا ہوتی ہے۔ خواہشات اس قدر بے شمار، اس قدر لامحدود رنگ برنگی، اس قدر وسیع، اس قدر آوارہ صفت اور اتنی ثمرآور کہ انسان آج تک ان کی لہروں پر لاوارث بہتا چلا آ رہا ہے۔ جو ہی کوئی لہر اس کو سر چکرانے والی بلندیوں تک ابھارتی ہے، ویسی ہی کوئی دوسری لہر اس کو کھینچ کر تہ میں لے جاتی ہے، کیونکہ جیسے وہ خود جوڑا بنا ہوا ہے ویسے ہی اس کی خواہشات کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں، اور جبکہ وہ ایک دوسرے کی متضاد ہیں تاہم ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ اگرچہ انسانوں کے لیے وہ دست و گریباں اور مار پیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہوتی، یہ وہ طوفان ہے جس کا مقابلہ انسان کو اپنی طویل اور دشوار دوہری زندگی میں دن بدن لمحہ بلمحہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی قوس قزح اس وقت تک تمہارے آسمان کو زینت نہیں بخشے گی جب تک تمہارا آسمان تمہاری زمین سے ملحق نہ ہو جائے اور یہ دونوں مل کر ایک نہ ہو جائیں۔
جب سے آدم نے اپنے آپ کو حوا میں بویا ہے، انسان بگولوں اور طوفانوں کی فصلیں کاٹتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ایک قسم کے جذبات زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں تب ان تمام انسانوں کی زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور تب انسان ایک یا دوسرے طوفان میں گھر جاتے ہیں تاکہ توازن کو قائم رکھا جا سکے، اور وہ توازن تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے تمام تر خواہشات کو محبت کی تشت میں گوندھ کر اس سے مقدس عرفان کی روٹی پکانا نہ سیکھ لیں۔ جس طوفان نے نوح کے وقت زمین کو تباہ کر دیا تھا وہ انسانی جانکاری میں پہلا اور آخری طوفان نہیں تھا، وہ تباہی لانے والے طوفانوں کے لمبے سلسلے میں سے ایک نہایت پرزور طوفان تھا۔ جو آگ اور خون کا طوفان زمین پر نازل ہونے والا ہے وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ قوی ہوگا۔ تم اس میں تیرنا چاہو گے یا اس میں غرق ہو جانا چاہو گے؟ افسوس تم وزن میں اور وزن جمع کرنے میں بہت مشغول ہو، اپنے خون کو ان عیاشیوں سے جو اذیتوں سے پر ہیں زہریلا بنانے میں بے حد مصروف ہیں۔ ان سڑکوں کے نقشے بنانے میں تم مصروف ہو جو تمہیں کسی بھی منزل پر نہیں پہنچائے گی۔ بغیر چابی کے قفل کے سوراخ میں سے جھانکتے ہوئے تم زندگی کے مال گوداموں کے احاطوں میں بیج چگنے میں مصروف ہو، کیونکہ تم نہیں ڈوبو گے۔ او میرے لاوارث بچوں، تم خدا کی ہو بہو شبیہ اور اسی کی طرح تھے، مگر تم نے وہ مشابہت اور صورت لگ بھگ مٹا دی ہے۔ تم نے اپنے ہی قد کو اس قدر بونا کر لیا ہے کہ اب تم خود بھی اس کو پہچاننے سے قاصر ہو۔ تم نے اپنی یزدانی شبیہ پر کیچڑ پوٹ لیا ہے اور اس پر کتنے ہی مزاح کا خیز مکھوٹے پہن لیے ہیں۔ اب تم اس طوفان کا جس کی گردن کا پٹا تم نے ہی کھول دیا ہے سامنا کیسے کرو گے؟ میرے لاوارث بچوں، جب تک تم میرداد کی طرف رجوع نہیں ہوگے یہ زمین تمہارے لیے ایک قبر اور آسمان ایک کفن سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے، جبکہ ایک کو تمہارے لیے ایک جھولے اور دوسرے کو ایک سنگھاسن کے طور پر بنایا گیا ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم آپ ہی طوفان ہو، کشتی اور ملاح بھی تم ہی ہو۔ تمہارے نفس کی رنگینی یعنی خواہشات ہی طوفان ہیں، تمہارا جسم کشتی ہے، تمہارا یقین ملاح ہے، مگر ان سب میں تمہاری قوت ارادی کو دخل ہے اور تمہاری فہم ان سب پر منڈلاتی رہتی ہے۔ یہ تسلی کر لو کہ تمہاری کشتی میں پانی نہ آتا ہو اور وہ سمندر میں تیرانے کے لائق ہو، لیکن اسی ایک کام میں ساری زندگی نہ گزار دینا، ورنہ تمہارے سفر کے آغاز کا وقت ہی نہیں آئے گا اور انجام کار تم اور تمہاری کشتی دونوں ہی اس جگہ سڑ گل کر طوفان میں غرق ہو جائیں گی۔ یہ بھی تسلی کر لو کہ تمہارا ملاح کامل اور پرسکون ہو، مگر ان سے اہم بات یہ ہے کہ تم طوفان کے سرچشموں کی تلاش کرنا سیکھ جاؤ اور اپنی قوت ارادی کو ایک ایک کر کے خشک کرنے کی تربیت دو۔ اس طرح طوفان کا زور ٹوٹ جائے گا اور وبال بالآخر ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ خواہش تمہیں جلا ڈالے تم اس کو جلا ڈالو۔ خواہش کے منہ میں یہ دیکھنے کے لیے نہ جھانکو کہ اس میں زہریلے ڈنگ ہیں یا شہد آلودہ جبڑے۔ شہد کی جو بھی مکھی پھولوں کا جوہر اکٹھا کرتی ہے ان کا زہر بھی اکٹھا کرتی ہے۔ خواہش کے چہرے کی جانچ نہ کرو کہ وہ خوبصورت ہے کہ بدصورت۔ حوا کو سانپ کا چہرہ رب کے چہرے سے زیادہ خوبصورت لگا تھا، اور نہ ہی خواہش کو اس کا وزن جانچنے کے لیے ترازو کے پلڑوں میں رکھو۔ وزن کے لحاظ سے کون ایک تاج کا مقابلہ ایک پہاڑ سے کرے گا؟ تاہم اصل میں تاج پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور بعض خواہشیں ایسی بھی ہیں جو دن کو مقدس نغمہ الاپتی ہیں مگر رات کے پردے میں پھنکارتی ہیں، کاٹتی اور ڈنگ مارتی ہیں۔ اور وہ خواہشات جو خوشی سے پھولی ہوئی اور بوجھل ہوتی ہیں جلد ہی غم کے ڈھانچوں میں بدل جاتی ہیں، اور وہ خواہشات جو آنکھوں کو بوجھل ہوتی ہیں جلد ہی غم کے ڈھانچوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات جو آنکھ کی پرسکون وضع سے اصیل ہوتی ہیں اچانک بھیڑیوں سے زیادہ بھوکی اور لگڑ بگھوں سے زیادہ مکار بن جاتی ہیں، اور وہ خواہشات جو اگر تم ان میں دخل اندازی نہ کرو گلاب سے زیادہ میٹھی مہک چھوڑتی ہیں، لیکن اگر ان کو چھو لو یا توڑ لو تو ان میں سے سکنک جیسے جانوروں اور لاشوں سے بھی زیادہ ناگوار بدبو آتی ہے۔
अपनी ख्वाहिशात के अच्छा और बुरा होने की छानबीन न करो, क्योंकि ये सारी मेहनत जाए जाएगी। अच्छी का बुरी के बगैर कोई वजूद नहीं, और बुरी की जड़ सिर्फ अच्छी ही के अंदर लगती है। नेकी और बदी का शजर एक ही है, उस पर फल एक ही लगता है। बदी का जायका चखे बगैर तुम नेकी का जायका भी नहीं चख सकते। जिस पिस्तान से तुम जिंदगी का दूध चूसते हो, ये वही है जो मौत का दूध पैदा करती है। जो हाथ तुम्हें पालने में झुलाता है, वही हाथ तुम्हारी कब्र भी खोदता है। दुई की यही फितरत है मेरे लावारिस बच्चों। इसको बदलने की कोशिश का गुरूर और जिद ना करो। बेवकूफी में इसको दो हिस्सों में इस ख्याल से तकसीम करने की कोशिश भी ना करना कि जो हिस्सा तुम्हें पसंद है उसे तुम रख लो और दूसरे को फेंक दो। क्या तुम दुई के मालिक बनना चाहते हो? इसको ना अच्छी समझो ना ही बुरी। क्या जिंदगी और मौत का दूध तुम्हारे जहनों में तुर्श नहीं हो गया? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि जब तुम किसी ऐसी चीज से कुल्ली कर लो जो ना अच्छी हो ना मंदी, बल्कि दोनों से बुलंदो बाला हो? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया जब तुम किसी ऐसे फल की तमन्ना करने लगो जो ना मीठा हो ना कड़वा, क्योंकि वो नेकी और बदी के दरख्त पर उगा ही नहीं होगा? क्या तुम दुई के शिकंजे से आजाद होना चाहते हो? तो फिर इसके दरख्त को, नेकी और बदी के दरख्त को अपने दिलों से उखाड़ फेंको। हाँ, इसको माँ जड़ों और टहनियों को उखाड़ फेंको, ताकि इसकी बजाय अलोही जिंदगी का तुख्म, मुकद्दस इरफान का तुख्म जो नेकी और बदी से परे है, फूट कर उग सके। तुम कहते हो कि मीरदाद का पैगाम अफसुर्दा है, यह हमें आने वाले कल की खुशी से महरूम रखता है, यह हमें गूंगा बनाता है, जिंदगी से बेलौस बतौर नज़ारगी ये महज, जबकि हम जोशीले हरीफ बनना चाहते हैं, क्योंकि दाव पर खा कुछ भी लगा हो, मुकाबला में उतरने का अपना ही लुत्फ है, और शिकार खा छलावा ही क्यों ना हो, शिकार के ताकुब का मजा ही कुछ और है। जब तुम अपने दिलों में ऐसा सोचते हो, तो क्यों ये भूल जाते हो कि जब तक उनकी लगाम अच्छी और बुरी ख्वाहिशात की हाथ में है, ये दिल कतई तुम्हारे अपने दिल नहीं है। अपने दिलों के मालिक बनने के लिए अपनी तमाम नेक और बद ख्वाहिशात को मोहब्बत के तश्त में गूंदो, ताकि तुम उनको मुकद्दस इरफान के तनूर में पका सको, जहां तमाम दुई रब में जज्ब होकर उसके साथ यकजा हो जाते। अब इस दुनिया को, जो पहले ही बहुत परेशान हाल है, और ज्यादा परेशान करना बंद कर दो। तुम उस कुएं में से जिसमें तुम हर तरह का कूड़ा करकट और कीचड़ लगातार फेंकते रहते हो, साफ पानी निकालने की उम्मीद कैसे करते हो? किसी तालाब का पानी अगर तुम उसको हर लम्हा खंगालते रहे हो, किस तरह साफ और साकिन रह सकता है? परेशान हाल दुनिया से सुकून की मांग ना करो, मबादा उसके जवाब में परेशानी तुम्हारे दामन में भर जाए। नफरत भरी दुनिया से मोहब्बत की मांग ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जवाब नफरत में आ जाए। दम तोड़ रही दुनिया से जिंदगी की मांग न करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मांग मौत की मांग बन जाए। दुनिया तुम्हें अपने सिक्के के सिवा, जो दो तरफा सिक्का है, किसी और सिक्के में अदायगी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो भी मांगना है अपनी खुदाई जात से मांगो, जो पुरसकून इरफान से भरपूर है। जिस चीज की मांग तुम अपने आप से नहीं करते, उसकी तलब दुनिया से भी ना करो, और ना ही किसी इंसान से कोई ऐसी मांग करो जो तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे मांगे। और वो क्या चीज है जो अगर तुम्हें सारी दुनिया से मिल भी जाए तो तुम्हारे तूफान पर फतह हासिल करने और इस जमीन पर उतरने में तुम्हारी मददगार होगी, जो दुख और मौत से अपना रिश्ता तोड़ चुकी है और जिसने अब्दी हिम्मत और इरफान के सुकून के लिए अर्श से नाता जोड़ रखा है? क्या वो इमलाक है, इक़्तिदार है, शोहरत है? क्या वो हुकूमत है, नामवरी है, इज्जत है? क्या वो तकमील तक पहुंच चुकी हसरत है और बर आई उम्मीद है? मगर उनमें से हर एक वो सरचश्मा है जो तुम्हारे तूफान की परवरिश करता है। उनसे दूर रहो मेरे लावारिस बच्चों, दूर, बहुत दूर। साकिन रहो ताकि तुम साफ रह सको, साफ रहो ताकि तुम दुनिया का साफ तौर पर नजारा कर सको। जब तुम दुनिया में से उस पार साफ साफ देख सकोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि जो निजात, सुकून और जिंदगी तुम दुनिया से चाहते हो, उसको देने में वो किस कदर नादार और तौफीक से खाली है।
دنیا جو کچھ تمہیں دے سکتی ہے وہ بس ایک جسم ہی ہے، ایک کشتی جس کے ذریعے دوہری زندگی کے سمندر کو پار کرنا ہے، جس کے لیے تم دنیا کے کسی بھی انسان کے قرضدار نہیں ہو۔ اس جسم کو دینے اور اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری کائنات کی ہے۔ اس کو صاف ستھرا اور اندر آنے والے پانی سے بچا کر رکھنا تمہارا فرض ہے، صرف تمہارا، تاکہ یہ طوفان کا سامنا کر سکے۔ اس طرح صاف ستھرا اور بیرونی پانی سے محفوظ جیسے نوح کی کشتی کو، ان اندرونی درندوں کو پٹے ڈال کر رکھنا اور پورے ضبط میں رکھنا، جس طرح نوح نے حیوانوں کے گلوں میں پٹے ڈال رکھے تھے اور ان کو پورے قابو میں رکھا تھا۔ روشن آنکھوں والا اور چوکس اعتماد رکھنا، جس اعتماد نے کشتی کو رخ دینا رضائے کل میں پکا یقین رکھتا، جو عدن کے روحانی مسرت سے لبریز دروازوں تک تمہارا رہنما ہوگا۔ یہ تمہارا کام ہے اور صرف تمہارا۔ ملاحوں والے، بے دھڑک ارادے کا اپنے آپ پر فتح حاصل کرنے والے اور مقدس عرفان کے شجر حیات کا پھل چکھنے کے عزم کا مالک ہوتا۔ یہ تمہارا فریضہ ہے، صرف تمہارا۔ انسان کی منزل رب ہے، اس سے کم تر کوئی اور منزل نہیں ہے جس کے لیے انسان دکھ اٹھائے۔ کیا ہوا اگر سفر طویل ہے اور اس کی راہ میں آندھیاں اور طوفان چھپے ہوئے ہیں؟ کیا مقدس دل اور تیز آنکھوں والا اعتماد اپنی کامل فہم کے زور سے ان آندھیوں اور طوفانوں کو پچھاڑ کر منزل کو نہیں پالے گا؟ جلدی کرو، کیونکہ سست روی کی نظر کیا گیا وقت نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے اور انسان بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی بلا شبہ وقت برباد کرنے سے باز نہیں آتا۔ تم سب جہاز بنانے والے ہو اور تم سب جہاز چلانے والے بھی ہو۔ یہ وہ کام ہے جو تمہیں ازل سے سونپا گیا ہے تاکہ تم بحر بے کنار کا سفر طے کر سکو، جو کہ تم آپ ہو، اور اس میں اس ہستی کے ساتھ جس کا نام رب ہے بے آواز ہم آہنگی قائم کر سکو۔ سب چیزوں کا ایک محور پر مرکوز ہونا ضروری ہے، جہاں سے پھیل سکیں، جس کے گرد وہ گردش کر سکیں۔ اگر زندگی، انسان کی زندگی ایک دائرہ ہو اور رب کی جستجو اس کا محور، تو تمہارا سارا کام اس کے محور پر مرکوز ہونا چاہیے، ورنہ کرنزی پسینے میں تربتر ہوتے ہوئے بھی وہ تذبذب میں ہوگا۔ چونکہ انسان کو اس کی منزل تک لے جانا میرداد کا کام ہے۔ دیکھو، میرداد نے تمہارے لیے ایک حیرت انگیز کشتی تیار کی ہے، وہ بنی بھی نہایت عمدہ ہے اور اس کی کمان بھی کامل ہے۔ یہ گوفر کی لکڑی اور تارکول سے نہیں بنائی گئی، اور نہ ہی اس میں پہاڑی کووں یا چھپکلیوں یا لگڑ بگوں کو سوار کیا جانا ہے۔ یہ مقدس عرفان سے بنائی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہوگی جو خود پر فتح مندی کے مشتاق ہیں۔ اس کا توازن شراب کے مٹکوں اور اس پیلنے والے آلووں کے وزن پر قائم نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک چیز اور ہر ایک کے لیے محبت سے لبریز دلوں پر قائم ہوگا۔ نہ ہی اس کشتی میں اراضیات اور منقولہ جائیدادوں یا سونے چاندی اور جواہرات کا بوجھ ہوگا، بلکہ اس میں اپنی پرچھائیوں سے آزاد ہو چکی عرفان کی روشنی اور نجات کے لباس میں آراستہ روحیں ہوں گی۔ تم میں سے جو بھی زمین سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہوں گے اور جو رب میں جذب ہونا چاہتے ہوں، اور وہ جو خود پر فتح حاصل کرنے کے مشتاق ہیں، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی تیار ہے، ہوا بھی ہمارے موافق ہے، سمندر پرسکون ہے۔ یہ تعلیم میں نے نوح کو دی تھی، یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں۔ نروندہ کہتا ہے کہ جب مرشد نے وعظ ختم کیا تو اب تک پرسکون مجمع میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی، جیسا کہ مرشد کے وعظ کے دوران انہوں نے اپنے سانس روک رکھے تھے۔ پرستشگاہ کے زینے سے اترنے سے پہلے مرشد نے ساتوں ساتھیوں کو بلایا اور اپنا الوہی رباب منگوایا اور ان کے ساتھ مل کر نئی کشتی کا حمدیہ نغمہ گانا شروع کیا۔ ہجوم اس کی لے میں شامل ہو گیا اور ایک زبردست لہر کی مانند اس کی شیریں لے عرش کو چھونے لگی۔ چل میری کشتی رب تیرا کپتان، چل میری کشتی رب تیرا کپتان۔ یہاں کتاب کا وہ حصہ ختم ہوتا ہے جس کی دنیا کے لیے اشاعت کی مجھے اجازت ہے، جہاں تک پانی کا تعلق ہے، اور جہاں تک باقی کا تعلق ہے اس کا بھی وقت نہیں آیا۔ میخائیل نعیمی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب میرداد اپنے اختتام کو پہنچی۔ 36واں اور 37واں باب آج اختتام پذیر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 32 اقساط پر مشتمل کتاب میرداد، دا بک آف میرداد، آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد کوشش یہی ہوگی کہ اچھی کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اگر آج کی قسط آپ کو اچھی لگی تو ساتھ ساتھ کچھ اچھی کتب بھی آپ سجیسٹ کر دیجئے
تاکہ نیکسٹ ان کو اسی طرح آڈیو شکل میں پیش کیا جائے۔ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ رائے دینا مت بھولیے گا۔ آپ کا اپنا شاکر خان۔